تو آج ہم انسانی نفسیات کے ایک بہت تاریک پہلو پر بات کر رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس کچھ ایسے مضامین آئے ہیں جو ایک سوال کی کھوج لگاتے ہیں، ایک بہت ہی بے چین کر دینے والا سوال۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک آئینے میں اپنی تمام چھپی ہوئی نیتیں، وہ سوچیں جو کبھی زبان پر نہیں آئیں، اور وہ سارے اعمال جو اندھیروں میں کیے گئے، سب کچھ ایک ساتھ نظر آ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ تو بہت ہی خوفناک خیال ہے۔ اور یہ سامنا دنیا کے لیے نہیں، صرف آپ اور آپ کی اپنی حقیقت کے درمیان۔ دراصل جو نفسیاتی مطالعے ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ انسان کا اصل خوف گناہ کے احساس سے زیادہ سماجی رسوائی کا ہے۔ صحیح؟ جب تک کوئی عمل چھپا ہوا ہے وہ ایک راز ہے، ایک بوجھ ہے، لیکن اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ظاہر ہوتا ہے وہ رسوائی بن جاتا ہے۔ گناہ ایک اندرونی معاملہ ہے، رسوائی ایک سماجی موت ہے۔ اور اسی لیے ہمارا دماغ خود کو بچانے کے لیے کہانیاں گھڑتا ہے نا، جیسے حالات ہی ایسے تھے۔ بالکل، یا یہ تو سبھی کرتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے۔ ایک مضمون میں ایک بہت دلچسپ تشبیہ استعمال ہوئی تھی کہ اگر ہر گناہ ہمارے جسم پر ایک نظر آنے والا داغ چھوڑ جاتا تو کیا ہم آئینے میں خود کو پہچان بھی پاتے، یا ہم داغوں سے بھرے کسی اجنبی کو دیکھ رہے ہوتے؟ اور دیکھیں، یہی سے بات نفسیات سے نکل کر روحانیت میں داخل ہوتی ہے۔ کیسے؟ یہ جو پردہ ہمارے اور ہماری حقیقت کے درمیان پڑا ہے، اسے ان مضامین میں خدا کی اجازت نہیں بلکہ اس کی ستاری کہا گیا ہے۔ ہاں، یعنی اس کی پردہ پوشی کی صفت۔ تو یہ ایک مہلت ہے۔ جی، ایک مہلت۔ اگر یہ پردہ ایک لمحے کے لیے بھی ہٹا دیا جائے تو کوئی رشتہ، کوئی عزت باقی نہیں رہے گی۔ معاشرتی ڈھانچہ ہی قائم نہیں رہ سکتا۔ بالکل، ہر شخص دوسرے کی نظروں میں گر جائے گا۔ لیکن ایک اور مضمون جو ہمارے پاس ہے وہ اس سے تھوڑا اختلاف کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہی پردہ انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ صحیح۔ یہ مہلت ایک جال بن جاتی ہے، کیونکہ جب اعمال کے نتائج فوراً سامنے نہیں آتے تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید کوئی نتیجہ ہے ہی نہیں۔ یہ تضاد نہیں ہے، یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اچھا؟ یہ پردہ ایک امتحان ہے۔ جو شخص اس مہلت کو غنیمت جانتا ہے، اس کا خوف لوگوں سے ہٹ کر خدا کی طرف مرکوز ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ اس لیے بہتر نہیں بنتا کہ لوگ کیا کہیں گے، جی، بلکہ اس لیے کہ وہ تنہائی میں خود کو کیا جواب دے گا۔ اور دوسرا شخص؟ لیکن جو شخص اس پردے کو دھوکے کا سامان سمجھتا ہے، وہ اپنی ہی غفلت کی گہرائی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ تو اصل امتحان تنہائی کا ہے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جی، جب صرف انسان اور اس کا ضمیر باقی رہ جاتا ہے۔ ان تحریروں میں اسی لمحے کو زندہ اور سخت دل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی کہا گیا ہے۔ بالکل، کہ جب حقیقت آئینے کی طرح سامنے آتی ہے تو رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا انسان ٹوٹ کر معافی کی طرف جھکتا ہے یا نظریں چرا لیتا ہے؟ یہی اصل فرق ہے۔ زندہ دل اپنی حقیقت دیکھ کر ٹوٹ جاتا ہے، اسے شرمندگی ہوتی ہے، وہ بے چین ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ سچائی ایک تکلیف دہ علاج ہے۔ صحیح، جبکہ سخت دل وہ اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ آئینے پر ہی الزام لگا دیتا ہے کہ تصویر غلط ہے۔ اس کا ضمیر خاموش ہو چکا ہوتا ہے۔ جی، اور ان تمام تحریروں کا حتمی نتیجہ یہی ہے کہ یہ پردہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ایک دن آئے گا جب سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ اس دن کوئی بہانہ، کوئی دلیل کام نہیں آئے گی۔ سچ اپنی تمام تر بے رحمی کے ساتھ سامنے کھڑا ہوگا۔ اسی لیے اصلاح کا اصل موقع آج ہے، اسی خاموشی میں، اس سے پہلے کہ سب کچھ عیاں ہو جائے۔ کیونکہ جب حقیقت سب پر ظاہر ہو جائے گی تب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ شرمندگی تو ہوگی مگر واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ تو آخر میں ان تمام تحریروں کا نچوڑ یہ سوال نہیں کہ میرے گناہ کتنے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب سچ کا سامنا کرنے کا وقت آئے گا تو کیا میں خود کو پہچاننے سے انکار تو نہیں کر دوں گا؟ یہ ایک سوال ہے جسے سوچنا چاہیے۔